محرم الحرام میں لوگ قبرستان میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی پورا سال قبرستان میں نہیں جائیں گے، قبرستان کی صفائی نہیں کریں گے، قبرستان کا خیال نہیں کریں گے، اور محرم میں قبرستان سے گھاس بھی کاٹ رہے ہیں، قبرستان سے درخت بھی صاف کر رہے ہیں، قبرستان کی قبریں بھی صاف کر رہے ہیں، راستے بھی بنا رہے ہیں، اور محرم میں حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی ایسا گھاس، ایسا درخت ہے جو گزرنے میں نقصان نہیں دیتا تو اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے جس سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کا کھچر تھا وہ بدک گیا، آپ رک گئے تو آپ نے فرمایا جو دو قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی کو منگایا، دو ٹہنیاں، ایک ٹہنی منگا کر دو حصے کیے، ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دی اور ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہوتا تھا کہ یہ چھوٹے پیشاب سے، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہوتا تھا کہ چغلیاں بہت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سبز ٹہنی کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم فرمایا ہے۔ تو یہ درخت تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی درخت رکاوٹ نہ ہو، اگر کوئی گھاس رکاوٹ نہ ہو تو اس کو تو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہاں سے یہ پتہ بھی چلا کہ ہمیں بطور خاص اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، بیت الخلاء میں جائیں، استنجا کریں، اچھی طرح طہارت کا خیال کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کے کچھ حصے کپڑے کو نہ لگ جائیں، بدن کو نہ لگ جائیں، چھینٹوں سے بچیں۔ اور چغلی خوری یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہتان بہت بڑا جرم ہے، الزام بہت بڑا جرم ہے، غیبت بہت بڑا جرم ہے، چغلیاں کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہم کبھی نیک اعمال کر لیں، عبادات کر لیں تو اپنی عبادات کو تباہ کرتے ہیں چغل خوری کی وجہ سے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے واپسی پر خود فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ خواتین کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، اپنی زبان کو محتاط نہیں رکھتی۔ زبان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں یزم لی ما بین فخذی و ما بین خدی عزم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی عزت کی گارنٹی دے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر ایک اپنی زبان کی حفاظت کرے، نمبر دو جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے بطور خاص یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد عورت سب کے لیے زبان کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت، عفت، پاک دامنی، اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے عفت تباہ ہوتی ہے، عزت تباہ ہوتی ہے، گناہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کے ماحول سے دور رہنا چاہیے، گناہ کے ماحول سے بچنا چاہیے، اور ایسے ماحول سے کنارہ کشی کریں کہ جو ماحول گناہوں کا ہے۔ بہرحال زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بس اوقات نفل پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، عبادات بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے سارا کچھ تباہ کر بیٹھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے بعد درہم، دنانیر، پیسے نہ وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، نیک اعمال، اور اس نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں۔ ایک آدمی اپنا حق مانگتا ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے نیک اعمال کے، نیک عمل دے دیا۔ دوسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ تیسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ جتنے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے وہ جن کا حق تھا ان کو دے دیے۔ اب حق مانگنے والے باقی ہیں اور نیک اعمال موجود نہیں۔ ایک شخص آ کے حق مانگتا ہے، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، اللہ اس حق والے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے۔ تو آپ نے فرمایا غریب شخص ہے، دنیا میں نیک اعمال بھی کرتا رہا لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، گالی دے دی، غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، کسی کی عزت پہ حملہ کر لیا، اور کسی پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، یا اور گناہ کیے، حق مارے اس نے۔
اب نیک اعمال بھی ختم ہو گئے، لوگوں گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے اور یہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے، یہ شخص غریب ہے۔ میں نے اس لیے تیسرے نمبر پہ عرض کیا ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھیں، تو قبرستان جاتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان پہ جانے میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن قبرستان یوں جانا، عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں، بھڑکیلے لباس پہن کے جا رہی ہیں اور بغیر بجائے نیکی کے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اور وہ جو آخرت کو یاد کرنے کا ماحول تھا آخرت کو برباد کرنے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس طرح تو قبرستان جانا محرم میں بھی جائز نہیں اور محرم کے علاوہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی خاتون بھی قبرستان جانا چاہے، پردے کے ساتھ جانا چاہے، جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن بچنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان جا کر اس نے کیا کرنا ہے؟ اصالہ ثواب، اصالہ ثواب گھر بیٹھ کے کر سکتی ہے، گھر میں نفل پڑھے بخش دے، گھر میں ذکر کرے اور بخش دے، کوئی صدقہ کرے اور ثواب کسی میت کو دے دے۔ اصالہ ثواب کے لیے تو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبرستان جا کے کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ بطور خاص محرم کو قبرستان جانا ضروری سمجھنا، خاص کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 1 میں نے عرض کیا کہ کالا لباس، اس سے بچیں۔ نمبر 2 یہ پیٹنا ماتم، اس سے بچیں۔ نمبر 3 محرم میں قبرستان کو جانا ضروری سمجھنا، اس سے